السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس دن ایک راہب دو راہباؤں کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ الرحا میں داخل ہوا۔ راہب حقیقت میں تل باشر کے ایک گمنام گرجا گھر کا پادری تھا جو شاہ جوسلین کے حکم کی تکمیل میں ان راہباؤں کی میت میں تل باشر سے آیا تھا۔ دونوں راہباؤں در حقیقت تل باشر کے معروف جاسوس امروزیہ اور شبلی تھیں جو راہباؤں کا سوانگ بھر کر راہب کے ہمراہ الرحا میں داخل ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ تل باشر میں الرحا کی سرحد تک تل باشر کی شاہی فوج کے 5 سوار آئے تھے جو انہیں الرحا کی سرحد پر پہنچا کر واپس چلے گئے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب راہب عام طور پر پیدل ہی عازم سفر ہوا کرتے تھے، لہٰذا ان تینوں افراد کو بھی سرحد سے الرحا شہر تک پیدل ہی سفر طے کرنا تھا۔ ان کے لباس ان کے راہب ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے لمبے چوغے زیب تن کر رکھے تھے، ان کی گردنوں میں سلیبیں جھول رہی تھیں۔ چونکہ الرحا میں زیادہ تر عیسائی آباد تھے، اس لیے ان کا سفر بخیر و خوبی طے ہوتا رہا۔ دوران سفر امروزیہ اور شبلی نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ پادری کو بخوبی سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے کیا گفتگو کرنی تھی۔ الرحا 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصہ شہر پر مشتمل تھا جو قلعہ الرحا کی فصیل سے باہر آباد تھے، جس میں عمائدین حکومت رہائش پذیر تھے۔ سابقہ شاہ جوسلین شاہی محلات بھی اسی قلعے میں موجود تھے جو اب مسلمانوں کے زیر تسلط تھے۔ حاکم قلعہ ایک مسلمان حاکم تھا، اس کے ہمراہ کچھ سپاہ بھی قلعے میں موجود تھی۔ مسلمانوں کے ایما پر شہر کے انتظامی امور مقامی لوگ چلا رہے تھے۔ الرحا شہر کی زیادہ تر آبادی عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ در حقیقت ارمینیا کے رہائشی تھے، لیکن وہ تقریباً 1 صدی سے الرحا میں سکونت پذیر تھے۔ جس دور میں مسلمان الرحا پر حملہ ور ہوئے تھے، اس وقت شہر کی تمام تر عیسائی آبادی نے قلعے کے اندر پناہ لے لی تھی، لیکن جب مسلمانوں نے الرحا پر اپنا تسلط قائم کر لیا تب وہ لوگ دوبارہ شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ ڈسمنڈ ایک عیسائی رہنما تھا جس کا آبائی گھر شہر میں واقع تھا۔ زیادہ تر وقت قلعے کے اندر صرف کرتا تھا کیونکہ وہ ایک تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ عمائدین سلطنت میں بھی شامل تھا۔ قلعے کے اندر بھی ڈسمنڈ کا ایک محل موجود تھا۔ اس وقت الرحا کا اقتدار شاہ جوسلین کے پاس تھا۔ اس وقت ڈسمنڈ کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ شاہی محل کی تمام تقریبات میں شرکت کرتا تھا۔ اسے ہر وقت شاہ تک رسائی حاصل رہی تھی۔ شاہ جوسلین نے تل باشر منتقل ہونے سے قبل اگرچہ شاہ نے ڈسمنڈ پر اعتماد کرتا تھا اور ڈسمنڈ بھی شاہ کے ساتھ وفاداری بخوبی نبھاتا تھا۔ شاہ نے اسے اپنی نجی محفلوں میں شریک کرتا تھا، لیکن شاہ اور ڈسمنڈ کے تعلقات میں خرابی اس وقت بگاڑ پیدا ہوا جب شاہ کی غیر حاضری میں مسلمانوں نے الرحا کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ ڈسمنڈ اس وقت الرحا کے اقتدار کی مسند پر براجمان تھا۔ اس نے امیر موصل نور الدین زنگی کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بحالت مجبوری اس کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ امیر موصل عماد الدین زنگی کی حیات کا چراغ گل ہونے کے بعد شاہ جوسلین اور ڈسمنڈ کے درمیان ایک مرتبہ پھر دوستی کی پینگیں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی شاہ جوسلین الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا۔ حصول مقصد کے لیے اس نے ڈسمنڈ کے ساتھ دفن تعاون کی اشد ضرورت تھی۔ اگرچہ ڈسمنڈ الرحا کے انتظامی امور چلاتا تھا، لیکن الرحا کے قلعے پر ایک مسلمان حاکم قلعہ کا تسلط قائم تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی اس نے شاہ کے ساتھ اپنا تعاون کے عوض اسے تل باشر کی آزاد حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، معاملہ التوا کا شکار رہا۔ اس دوران امیر موصل عماد الدین زنگی کی قتل خبر موصول ہوئی جس نے شاہ اور ڈسمنڈ کو نئے سرے سے تحلیق دلائی۔ امروزیہ اور شبلی کو ایک زبانی معاہدہ طے کرنے کے لیے الرحا روانہ کیا گیا۔ ڈسمنڈ نے شبلی کا دیدار کیا تو اس پر نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ شبلی اسے پرستان کی پری دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر امروزیہ نے شبلی کے کان میں یہ بات ڈال دی، ڈسمنڈ اس کے لیے مرا جا رہا تھا، اگر وہ تھوڑی سی پیش قدمی کرے تو ڈسمنڈ کی بیوی بن سکتی ہے اور اس جاسوسی کی ملازمت سے کنارہ کشی اختیار کر سکتی ہے۔ شبلی کے کانوں میں امروزیہ کی باتوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ ڈسمنڈ کے سامنے براجمان تھی، اس کے انگ انگ سے محبوبانہ ادائیں جھلک رہی تھیں۔ ڈسمنڈ پہلے بھی امروزیہ کو دیکھ چکا تھا اور اس پر لٹو بھی ہو گیا تھا۔ اب شبلی کو دیکھا تو اس پر نظریں ہٹانا ہی بھول بیٹھا۔ امروزیہ نے ڈسمنڈ سے شبلی کو متعارف کرواتے ہوئے کہا،
یہ میری چھوٹی بہن شبلی۔ ڈسمنڈ عالم بے خودی میں ہچکولے لے رہا تھا، اگرچہ اس نے امروزیہ سے تخلیہ میں ملاقات کرنے کا اہتمام کیا تھا تاکہ معاہدہ طے کر کے اس کو حتمی شکل دی جا سکے، لیکن ڈسمنڈ شبلی کو اپنے سامنے پا کر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کی نظریں شبلی کے چہرے کا طواف کرتی نہ تھکتی تھیں، وہ بھی ڈسمنڈ کو اپنے حسن کے جلووں کا تیر سے لہو لعان کر رہی تھی۔ امروزیہ نے اس ماحول سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ڈسمنڈ ہنوز محویت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، حتیٰ کہ امروزیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب ڈسمنڈ، میں نے آپ سے کچھ عرض کی ہے۔ ڈسمنڈ محویت کے سمندر سے ابھرا اور امروزیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ فرما رہی ہیں؟ جواب میں امروزیہ نے تو محض مسکرانے پر ہی اتفاق کیا، لیکن شبلی کہکا مار کر ہنس پڑی۔ جناب ڈسمنڈ، آپا نے آپ کو 2 مرتبہ مخاطب کیا ہے، لیکن معلوم نہیں آپ محویت کے کس سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ واہ بھائی واہ، آپ نے کیا خوب بات کی مس، امروزیہ نے نامکمل جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ مس شبلی، آپ مناسب سمجھیں تو محض شبلی پکار سکتی ہیں۔ ڈسمنڈ خندہ پیشانی سے گویا ہوا، اس مہربانی کے لیے بے حد شکریہ۔ اس کے بعد شبلی اور ڈسمنڈ میں پیار بھرے جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ شبلی بھی شگوفے چھوڑتی رہی، ڈسمنڈ بھی اسے جواب سے نوازتا رہا۔ بالآخر شبلی نے ڈسمنڈ سے کہا، جناب ڈسمنڈ، آپا آپ سے کچھ ضروری معاملات زیر بحث لانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ اس دوران میری موجودگی پسند نہیں کرتے تو میں باہر جا سکتی ہوں۔ ڈسمنڈ نے گھبرائے ہوئے انداز میں التجا کی، شبلی، مجھ پر ایسا ظلم نہ کیجیے گا، میں تو ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے احصار میں رکھنے کا متمنی ہوں۔ شبلی نے اتراتے ہوئے جواب دیا، فی الحال آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ڈسمنڈ کی خوشی دیدنی تھی، اس کی باتیں کھل رہی تھیں۔ اس نے پرمسرت انداز سے کہا، آپ جانتی ہیں اس حق کے اصول میرے لیے مشکل نہیں۔ امروزیہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم کئی دن تک الرحا میں مقیم رہیں گے، آپ اپنی پیار بھری گفتگو کسی اور موقع پر کر لیں، فی الحال ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ لہذا حاضرین مطلب کی بات کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بات کیا کرنی تھی، معاملات تو خط و کتابت کی وساطت سے پہلے ہی طے پا چکے تھے۔ شاہ جوسلین نے امروزیہ اور شبلی کو محض اس لیے بھیجا تھا وہ ڈسمنڈ کو اچھی طرح چھان بین کر لیں، وہ یہ یقین دہانی بھی حاصل کر لیں کہ وہ عین موقع پر دھوکہ تو نہیں دے گا۔ شبلی کو بھی اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ڈسمنڈ کو اپنے مکر و فریب اور حسن کے جال میں اور اسے بے بس کر دے۔ ڈسمنڈ جلد از جلد معاملے کو اختتام تک پہنچانے کا خواہاں تھا تاکہ گفت و شنید کا دور ختم ہو، وہ شبلی سے باتیں کر سکے، لیکن وہ سب باتیں مانتا چلا گیا۔ لیکن بات جب کنیزوں کا نگرانہ پیش کرنے پر پہنچی تب ڈسمنڈ کے دل کی بات اس کے لبوں پر آ ہی گئی۔ ڈسمنڈ نے شبلی کو اپنی نگاہوں کے اثار میں لیتے ہوئے امروزیہ سے کہا، امروزیہ، یہ میری جانب سے شاہ جوسلین سے سفارش کرنا، مجھے تل باشر کی حکمرانی کے علاوہ تل باشر کا گراں قدر ہیرا بھی عطا فرمائے۔ مکار امروزیہ ڈسمنڈ کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے فی الفور وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، جناب ڈسمنڈ، تل باشر کا خزانہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہیرے کا عامل ہے۔ آپ کس ہیرے کی بات کرتے ہیں؟ میں فی الحال اپنی بات کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوں، لیکن مجھے جو ہیرا درکار ہے وہ بخوبی شاہ کے علم میں ہے، وہ بآسانی اسے میرے حوالے کر سکتے ہیں۔ برکیف امروزیہ اور ڈسمنڈ کے مذاکرات دوستانہ ماحول میں سر انجام دیے گئے۔ چونکہ شبلی ان کے مذاکرات میں موجود نہ تھی، لہذا مذاکرات کی فضا میں مزید خوشگواری ہو گئی۔ ڈسمنڈ اور امروزیہ دونوں ہی خوش تھے، ہواؤں میں اڑ رہے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دونوں اس طرح خوش تھے جس طرح وہ فاتح عالم بن چکی ہوں۔ ڈسمنڈ نے امروزیہ کو کسی بھی مطالبے کو رد نہ کیا، بلکہ من و عن تسلیم کر لیا۔ ڈسمنڈ کی جانب سے کوئی نیا مطالبہ سامنے نہ آیا، ماں سوائے اس کے کہ شبلی کو اس ہمیشہ کے لیے اس کا بنا دیا جائے۔ امروزیہ نے ڈسمنڈ سے وعدہ کیا، الرحا کی تسخیر کے بعد ڈسمنڈ اور شبلی کی شادی دھوم دھام سے کی جائے گی، جس میں شاہ جوسلین بنفس نفیس خود شریک ہوں گے۔ اس طرح ڈسمنڈ کے ساتھ تل باشر کی حکومت، شبلی کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا گیا۔ کامیاب مذاکرات کے سر انجام دہی کے بعد امروزیہ اور شبلی نے واپسی کی راہ لی۔ ان کا یہ سفر ان کی توقع سے بڑھ کر کامیاب رہا تھا، کیونکہ شاہ جوسلین نے جو کام سونپا تھا وہ کام انہوں نے بخوبی انجام دیا تھا، اصول مقصد کو یقینی بنایا تھا۔ حالات کے پیش نظر الرحا پر حملے کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا۔
شاہ جوسلین حالات سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مرحوم امیر عماد الدین زنگی کے بیٹے سیف الدین غازی اور نور الدین زنگی آپس میں الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے اور ایک دوسرے کی جاسوسی میں مصروف تھے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ الرحا اور بلبک کے مقبوضات نور الدین زنگی کے زیر کنٹرول تھے۔ شاہ جوسلین یہ تصور کر رہا تھا کہ الرحا نور الدین زنگی کے خواب و خیال میں بھی نہ رہا ہوگا۔ وہ اپنی اسی تصور کی بنا پر اس نے ڈسمنڈ کے ساتھ ایک زبانی معاہدہ طے کیا۔ اب اس کا لشکر الرحا کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے پر تور رہا تھا، لیکن قدرت مسلمانوں کی مدد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ شاہ جوسلین نے یہ قیاس کیا کہ نور الدین زنگی اپنے مسئلے مسائل میں الجھا ہوا ہے، وہ الرحا کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتا، لیکن شاہ جوسلین دوم کا یہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ نور الدین زنگی اپنے محکمہ جاسوسی کو زیادہ ترقی دیتے ہوئے اسے مزید فعال بنایا تھا۔ اب یہ محکمہ اس کے باپ کے دور حکومت سے بڑھ کر فعال اور ترقی یافتہ تھا۔ اس کے چاق و چوبند جاسوس ہر سو روبہ عمل تھے۔ در حقیقت نور الدین زنگی نے حلب کا اقتدار سنبھالنے کے بعد محکمہ جاسوسی کو اثر نو مذنب کیا اور اس کے جاسوس الرحا کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کے بھائی سیف الدین غازی کے دربار میں بھی اس کے جاسوس روبہ عمل تھے، لہذا وہ مختلف ریاستوں کی سرگرمی سے مکمل طور پر باخبر رہتا تھا۔ امیر نور الدین زنگی جوسلین کے خطرے کو بھانپ چکا تھا، کیونکہ چند برس قبل امیر عماد الدین زنگی نے اس کی ریاست الرحا اس سے ہتھیا لی تھی، اور نور الدین کے علم میں تھا وہ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الرحا پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگرچہ اس نے لشکر کا کچھ حصہ الرحا روانہ کرنے کے لیے سوچا تھا، لیکن اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی جانب سے خطرے کی پیش نظر وہ اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ اب وہ فوجی بھرتی کی جانب توجہ دے رہا تھا تاکہ مزید لشکر تیار کر کے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر سکے۔ کچھ دنوں سے تل باشر الرحا میں مشکوک لوگ دندناتے پھر رہے تھے۔ ان سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ الرحا کا مسلمان حاکم قلعہ ان مشکوک لوگوں کا سراغ نہ لگا سکا، لیکن نور الدین زنگی ان لوگوں سے باخبر تھا۔ اس نے اس بارے میں کس قدر معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ امروزیہ اور شبلی اور اس کا ساتھی راہب دن رات گرجا گھر میں چھپ کر گزارتے تھے۔ امروزیہ اور شبلی رات کے وقت ڈسمنڈ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اگرچہ ڈسمنڈ ایک مشتبہ شخص تھا، کیونکہ اس نے قلعے کے اندر شاہ بصری کو اپنا محمول تبدیل کرتے ہوئے اپنی شہر والی رہائشگاہ پر اپنی راتیں بسر کرنا شروع کر دی تھی، اس لیے اس پر کیے جانے والے شبے کو مزید اضافہ ہو گیا۔ جاسوسوں نے اس کے معمول کی اس تبدیلی کو اگرچہ شدت سے محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی امروزیہ اور شبلی رات کی تاریکی میں ایک بند گاڑی میں ڈسمنڈ سے مذاکرات کرنے جاتی تھی۔ اگرچہ جاسوس ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے قاصر ہے، لیکن وہ گاڑی کے حوالے سے ضرور مشکوک ہوئے۔ الرحا کے دو جاسوسوں نے باہم مل کر اس مشکوک گاڑی کا کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات انہوں نے گاڑی کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق سے یہ وہی رات تھی جس رات امروزیہ اور شبلی نے الرحا کو خیر بات کہنا تھا۔ اس رات امروزیہ اور شبلی گرجا گھر سے واپسی کی تیاری کر کے روانہ ہوئی تھی، تاکہ ڈسمنڈ سے مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے بعد الرحا کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ دونوں جاسوس شام ڈلتے ہی ڈسمنڈ کی حویلی کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر گھات لگا کر بیٹھ کے اس گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ گاڑی کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے ہمراہ گھوڑے بھی لائے تھے، جو انہوں نے ایک محفوظ مقام پر چھپا رکھے تھے۔ جاسوس گاڑی کی آمد کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، لیکن گاڑی کی آمد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے، واپسی کا قصد کر ہی رہے تھے، انہیں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ایک جاسوس نے سرگوشی کرتے ہوئے دوسرے جاسوس سے کہا، میرا خیال ہے یہ وہی گاڑی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ دوسرے جاسوس نے جواب میں کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یاد رکھ ابراہیم، آج ہمیں اس راز کا کھوج ضرور لگانا ہے۔ ابراہیم نے جواب میں کہا، فکر نہ کر یار، میں آج اس راز کا پردہ چاک کر کے ہی رہوں گا۔ گاڑی حقیقت میں وہی تھی۔ گاڑی کی آمد پر حویلی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ گاڑی کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں ایک اور گاڑی کی آمد کی آواز سنائی دی۔ دونوں جاسوس ادھر ادھر چھپ کے
چونکہ یہ گاڑی کھلی ہوئی تھی اس لیے اس کے سوار کی شناخت کرنے میں دیر نہ لگی۔ یہ الرحا کے ارمنی عیسائیوں کا رہنما ڈسمنڈ تھا، اگرچہ وہ شروع ہی سے جاسوسوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ مشکوک حرکات کا مرتکب ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک کسی بھی جاسوس نے اس کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع حاکم قلعہ یا نور الدین زنگی کو نہ دی تھی، کیونکہ اس نے ہنوز کوئی قابل گرفت کارروائی نہ کی۔ ابراہیم اپنے ساتھی سے استفسار کیا، یار اس وقت ڈسمنڈ کی آمد کہاں سے ہوئی ہے؟ ابراہیم کے ساتھی نے جواب دیا، کہیں سے بھی آیا ہو، آج ہمیں اس کا کھوج لگانا ہے، اس کی سرگرمیوں کی اطلاع حکام والا کو دینی ہے۔ دونوں جاسوس مصروف رہنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ بالآخر وہ باتیں کرتے تنگ آ گئے اور چپ چاپ گاڑی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ رات بیت رہی تھی اور صبح سویرا نمودار ہونے والا تھا، لیکن بند گاڑی حویلی سے برآمد نہ ہوئی۔ ابراہیم نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یار لگتا ہے آج گاڑی حویلی سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کے ساتھی نے بھی سرگوشی میں جواب دیا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابراہیم نے لاپرواہی سے کہا، غالباً وہ ڈسمنڈ کے مہمان شب بسری کریں گے۔ ابراہیم کے ساتھی نے تنگ آ کر کہا، تم عجیب بے وقوف شخص ہو، تم نے یہی تو کھوج لگانا ہے۔ وہ کون مہمان ہیں جو روزانہ اس گاڑی میں آمد و رفت کرتے ہیں؟ دونوں جاسوسوں کی نگاہیں حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ یکدم دروازہ کھلا، بند گاڑی تیزی کے ساتھ برآمد ہوئی۔ دونوں جاسوس بھاگم بھاگ اس مقام پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے چھپا رکھے تھے۔ دونوں جاسوس اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار، کچھ ہی دیر بعد گاڑی شہر پیچھے چھوڑ دیا۔ اب گاڑی شہر سے باہر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ابراہیم نے گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے ساتھی جاسوس سے استفسار کیا، اب ہم شہر کو بھی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، آخر ہم کہاں تک گاڑی کا تعاقب کریں گے؟ ابراہیم کے ساتھی نے غصے کے عالم میں جواب دیا، جہاں تک گاڑی جائے گی۔ گاڑی برق رفتاری کے ساتھ بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اب دن بھی طلوع ہو چکا تھا۔ اپنے اور گاڑی کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھی نے اپنے گھوڑے کی رفتار میں کمی کر دی تھی۔ سڑک پر کئی گاڑیاں سوار رواں دواں تھے۔ ابراہیم کے ساتھی نے سامنے آنے والے ایک سوار کو روک کر استفسار کیا، بھائی میرے یہ سڑک کدھر جاتی ہے؟ سوار نے گھوڑا روکا اور دونوں کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کدھر سے آ رہے ہو؟ کدھر کو جانا ہے؟ سوار کا لہجہ کرخت تھا۔ ابراہیم کے ساتھی نے بھی کرخت لہجے میں جواب دیا، ہم مسلمان ہیں، الرحا سے آ رہے ہیں۔ مسلمان کا سن کر سوار کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا گھوڑا سر پر بگا دیا، یہ سڑک تل باشر کو جاتی ہے۔ تل باشر کا نام سن کر ابراہیم کے ساتھی کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ تل باشر میں شاہ یوسلین دوم برجمان تھا، الرحا میں ڈسمنڈ مقیم تھا۔ شاہ الرحا کی حکومت ڈسمنڈ کے حوالے کر کے عازم تل باشر ہوا تھا، جس نے عماد الدین زنگی سے شکست کھانے کے بعد اس کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ ابراہیم کے ساتھی نے ابراہیم سے کہا، تم فی الفور الرحا واپس پہنچو، الرحا کے حاکم قلعہ کو پیغام دو جو کہ ہو جائے چکنا ہو جائے اور شہر اور قلعے کی کڑی نگرانی کرے، کیونکہ شاہ جوسلین اور ڈسمنڈ کے درمیان کھچڑی پک رہی ہے۔ ابراہیم جاسوس ایک بہترین گھوڑا سوار تھا۔ وہ اپنے ساتھی جاسوس کا پیغام لے کر برق رفتاری کے ساتھ الرحا جا پہنچا اور حاکم قلعہ سے درخواست کی، جناب حاکم قلعہ، میرے دوست جاسوس نے آپ کے لیے یہ پیغام ارسال کیا ہے، جوسلین دوم اور ارمنی عیسائیوں کے رہنما ڈسمنڈ کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ حاکم قلعہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ ابراہیم نے جواب میں کہا، جناب وہ بند گاڑی کا تعاقب میں تل باشر گیا ہے۔ حاکم قلعہ نے استفسار کیا، بند گاڑی میں کون ہے جس کا وہ تعاقب کر رہا ہے؟ ابراہیم نے معصومیت سے جواب دیا، یہی کھوج لگانے کی توقع کیا جا رہا ہے، بند گاڑی میں کون سفر کر رہا ہے؟ حاکم قلعہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الجھے ہوئے کہا، تم اپنی بات مکمل کرو۔ ابراہیم پھر گویا ہوا، جناب حاکم قلعہ، میری ساتھی کا کہنا تھا ڈسمنڈ اور جوسلین کے درمیان کوئی معاملہ طے پا رہا ہے یا پھر طے پا چکا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔